اب اگر ذبح عظیم ہے تو کسی عظیم چیز کے لیے ہوگی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ چیپٹر 37 ورس 107۔ قرآن اور اہل بیت یہ دو چیزیں سرکار چھوڑ کر گئے۔ اب 2 منٹ میری بات بہت توجہ سے سن لیجیے، یہ کس کے لیے چھوڑ گئے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھی تو چھوڑ گئے نا۔ What's our relation with قرآن؟ ہے نا، ہمارا ڈے ٹو ڈے قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہے یا نہیں؟ یہ سارے عالم اسلام سے ہمارا سوال۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو تعلق ہونا چاہیے ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا، میں مصائب سے پہلے یہ 2 جملے 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں، یو کے میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں، ماڈرن ورلڈ میں رہنے والے ہمارے نوجوان کن مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ We have been drifted away from the aim, from the goal۔ زبان پر تو وہی سب کچھ ہے جو ہونا چاہیے، لیکن زبان پر وہ بات آنی چاہیے جو دل کی گہرائیوں میں ہو، تب اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار چھوڑ کر گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ڈے ٹو ڈے بیسس تو چھوڑ دیجیے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے قرآن کی شکل دیکھے ہوئے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے جب اہل بیت لفظ بھی ہماری زبان پر نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، کیوں؟ مٹیریل دنیا نے ہمیں مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگنا سکھا دیا۔ دیکھیے تلخ حقیقتیں ہیں لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ سرکار ابا عبداللہ حسین نے مدینہ چھوڑ کر یثرب کو ترک کر کے ولایت علی کی خاطر یزید کی بیعت کا انکار کر کے یہ بھی بتایا کہ علی والو کبھی دنیا کے فریب میں نہ آنا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، ہے نا۔ سرکار ابا عبداللہ حسین یثرب میں ہیں، اب یثرب سے روانگی کا منظر ہے، دوسری محرم کی شب آ گئی، روانگی کا منظر بڑا دردناک۔ مدینہ کا شہنشاہ کربلا کی طرف جانے والا ہے، سرکار ابا عبداللہ حسین مدینہ کی گلیوں میں مدینہ کی خاک بڑی حسرت بھری نظر سے دیکھ رہے، مدینہ کی فضا کو، آب و ہوا کو بڑی حسرت بھری نظر سے دیکھ رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے جد کی قبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ ہم بھی سلام کرتے ہیں لیکن نہ جانے رسول کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب 28 رجب کو حسین نے قافلہ لے جاتے وقت آخری سلام کیا ہو۔ خدا کی قسم زلزلہ آ گیا ہوگا گنبد خضرا میں، حسین نانا کی قبر سے لپٹ کے روئے، نانا آپ کی امت نے آپ کے حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا، خدا حافظ کر کے حسین اپنے بھائی کی قبر، اور اس کے بعد حسین، روایت بتاتی ہے کہ جب حسین قبر کے قریب پہنچے ہیں تو حسین نے اپنے کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد چھوٹے بچوں کی طرح کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا اے اماں فاطمہ حسین کا آخری سلام قبول کیجئے، اماں حسین کا آخری سلام لیجئے۔ آخری وقت میں اماں حسین آپ سے گلے نہیں مل رہا تھا تو آپ نے بندے کفن توڑ دیے تھے اور حسین کو گلے لگا، اماں آپ کا حسین چاہ رہا ہے، آخری بار حسین کو گلے لگا دیجئے۔ حسین قبر سے لپٹے، روایت بتاتی ہے کہ مدینہ کی زمین لرزنے لگی، قبر صحرا زلزلے میں آ گئی،
حسین ایک مرتبہ وہاں سے چلے اور آپ اتنا سا منظر تصور میں لانے پر رونے لگے. میرا امام جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نکلتا فرش رضا بچھاتا, بچھانے کے بعد دیوبند کو بلانے کے بعد کہتے دیوبند مرثیہ پڑھو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہر برس آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں, کیا بات ہے مولا, بڑا اہتمام کرتے ہیں آپ؟ تو امام نے کئی جملے ارشاد فرمائے, اس میں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں مسائل کا عرض کرتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ, اللہ اکبر, اِنَّا بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ قَدْ أَقْرَهَا جُفُونُنَا وَأَسْيَلَا دُمُوعُنَا. آپ کی آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے لیکن آنکھیں زخمی نہیں ہیں. امام رضا کہتے ہیں کہ ہمارے جد حسین کے قتل سے ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے لہو جاری ہوا. اللہ اکبر. حسین پر میرا مولا اتنا رو رہا ہے, اب کیوں نہ روئے, کیوں نہ رو. خدا کی قسم دنیا میں بہت سے مظلوم ہیں لیکن یہ مظلوم ایسا مظلوم ہے کہ جس مظلوم کا تذکرہ کرتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم نے پوچھا مولا آخر وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ انا قتیل الابرا, مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اب جو میرا چاہنے والا ہے اس کے دل میں ایسی حرارت ہوتی ہے کہ جیسے ہی میرا نام آتا ہے بالا سے بلند گریا کرنے لگتا ہے. کیونکہ خدا کی قسم دنیا میں کسی کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوا ہوگا. سنیے گا مومنوں, سنیے گا عزیزانو کہ اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ اے رسول کہہ دیجئے میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے مودت کے. امام معصوم کہتے ہیں کہ مودت کا حکم دینے کے باوجود امت نے جو ظلم کیا ہے, اگر ظلم کا بھی حکم دیتا تو اس سے زیادہ ظلم ممکن نہ تھا. ہائے ہمارا مال و اسباب لوٹا گیا, خیمے جلائے گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے لگائے گئے, کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. ارے میرا علی اصغر اس کا قصور کیا تھا؟ 6 مہینے کا بچہ, تیر پھل کا تیر. ہائے علی اکبر سا جوان, سینے میں برچھی کا پھل. ہائے قصور کیا تھا؟ ہاں بس ایک روایت آپ کی نظر کروں گا. ہاں کربلا تصور کو لے چلیے, کربلا تصور کو لے چلیے, ہے نا. میرا مولا ایسا غریب تھا کہ حج کے جتنے بھی مومنین جاتے ہیں وہ حج کر کے آتے ہیں, لیکن جو کعبے کا کعبہ تھا اس کو حج کو عمرے سے بدلنا پڑا. ایک مرتبہ میرا آقا عباس آگے آیا اور آنے کے بعد کہا میرے مولا عباس کے ہوتے ہوئے آپ کو حج ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عباس کے بازو کی مچھلیاں. حسین نے کہا عباس صبر, عباس صبر کرو. اللہ اکبر. عباس کا علم اٹھانے والوں سلامت رہو, عباس کا ماتم کرنے والوں سلامت رہو. کتنا صبر تھا میرے آقا میں, کتنا صبر تھا میرے مولا میں. حج عمرے سے بدلا, میرا آقا چلا. جب میرا آقا چلا ہے تو راستے میں خطبے دیتا چلا گیا ہے. جب خطبے دیتا چلا گیا ہے تو نتیجہ کیا ہوا ہے؟ لوگ چھوڑتے چلے گئے. امام کائنات کا مولا, کائنات کا آقا عالم غربت میں سفر کرتا چلا جا رہا ہے, اور جو بھی آتا ہے امام صاحب کہہ دیتے ہیں میرا سفر شہادت پر تمام ہوگا, میرا سفر شہادت پر تمام ہوگا, میں کربلا سے واپس نہیں آؤں گا. ارے میرا آقا وہ مولا ہے کہ شب عاشور چراغوں کو گل کر کے کہتا ہے میرے اصحاب میں نے بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھا لی, جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے. ارے ہمارا سلام ہو ان کربلا والوں پر. اب جو چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھا کہ کسی نے گردن پہ تلوار رکھی ہے, کوئی خنجر رکھا ہے, کسی نے بھالا رکھا ہے, اور کہتے ہیں اے فرزند رسول اگر آپ حکم دیں تو ہم
بھی اپنی گردنیں قطع کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ ایک مرتبہ سہیل نے کہا آقا اگر قینچی سے ہمارا گوشت کاٹا جائے اور اس اذیت سے موت آئے 70 مرتبہ پیدا ہوں گے تو آپ پہ جان دیں گے۔ ہاں یہ شب عاشور ہے، خیمے میں اصحاب ہے۔ امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے جد کو ملے، میں کہوں گا اے سرکار ابا عبداللہ حسین یہ شب عاشور ہے، خیمہ انصار سے بھرا ہے۔ ہائے عصر عاشور، نہ سعید نہ زہیر نہ مسلم نہ سجا نہ جان نہ حبیب، ارے کوئی نہیں۔ حسین کربلا کی زمین پر پشت برس سے آئے، یہاں حسین کربلا کی زمین پر آئے، یہاں بلو حسین کے خیموں میں ارے آگ لگی، بیوی آئے خیمے سے دوسرے خیمے۔